بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق کے مشہور اور تاریخی شہر بابل میں ذرا زور سے مارو، آج تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں لگ رہی۔ اسی شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کا نام آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت، قربانی اور توحید کی سب سے بڑی نشانی بننے والا تھا۔ وہ بچہ تھے ابراہیم۔ ایک دن کسی نے پوچھا، یہ والا بات کس کے لیے بنا رہے ہو؟ جواب ملا، شہر کے بڑے تاجر کے لیے۔ کہتا ہے اس بار اس کے گھر میں برکت کم ہو گئی ہے، کیا نیا معبود مدد کرے گا؟ شاید نئے معبود کو گھر میں رکھنے سے کاروبار پھر چل پڑے۔ بابل کا وہ دور عجیب تھا، گلیوں میں بات سجے ہوتے، لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے، انہیں شکلیں دیتے، پھر انہی کے سامنے جھک جاتے، انہی سے دعائیں مانگتے، انہی سے مدد چاہتے اور انہی کو اپنا معبود سمجھتے۔ ابراہیم کے والد بھی بات بناتے تھے، وہ بات تراش کر بیچتے بھی تھے اور خود بھی ان کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن اس اندھیری دنیا میں اللہ نے ابراہیم کے دل کو بچپن ہی سے روشن کر دیا تھا۔ جب پوری قوم پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی تھی، تب ابراہیم کا دل صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ انہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی بات کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایک دن ابراہیم نے اپنی قوم سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ لوگوں نے فخر سے جواب دیا، ہم باتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ تمہیں کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ لوگ خاموش ہو گئے، پھر صرف اتنا کہہ سکے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کے دل میں اپنی قوم کے لیے اور درد بھر گیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ انسان جسے اللہ نے عقل، سمجھ اور عزت دی، وہ بے جان پتھروں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا، بڑے ادب، محبت اور درد سے فرمایا، ابا جان، مجھے ایسا علم دیا گیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اب پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ سوچئے، ایک بیٹا اپنے باپ کو کتنی محبت سے سمجھا رہا ہے، لیکن جواب میں محبت نہ ملی۔ ان کے والد غصے میں بولے، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ لیکن ابراہیم نے صبر کیا، فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو حقیقت دکھانے کا فیصلہ کیا۔ قوم کا ایک تہوار تھا، لوگ کھانے پکاتے، باتوں کے سامنے رکھتے، پھر شہر سے باہر جشن منانے چلے جاتے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو ابراہیم بات خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے باتوں سے کہا، یہ کھانا تمہارے سامنے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن بات خاموش تھے، نہ جواب، نہ حرکت، نہ طاقت۔ پھر انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور تمام چھوٹے بات توڑ دیے، صرف سب سے بڑا بات چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو چیخ اٹھے، یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا، ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ ہمارے باتوں کے خلاف بات کرتا تھا۔ پھر ابراہیم کو بلایا گیا، پوچھا گیا، اے ابراہیم، کیا تم نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، شاید اس بڑے بات نے کیا ہو، اپنے معبودوں سے پوچھ لو۔ لوگ خاموش ہو گئے، پھر خود بول اٹھے، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ تب ابراہیم نے فرمایا، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ حق واضح ہو چکا تھا، لیکن جب دلوں پر ضد کی مہر لگ جائے تو سب سے روشن دلیل بھی انسان کو نہیں بدلتی۔ قوم نے فیصلہ کیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ پھر ابراہیم
کو باندھ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت ان کی زبان پر صرف یہ الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نام الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور پھر وہ آگ جو جلانا جانتی تھی اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، نہ جسم جلا نہ کپڑے، صرف رسیاں جل گئیں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ابراہیم ایز آگ کے درمیان سکون سے بیٹھے تھے۔ یہ ایسا معجزہ تھا جسے دیکھ کر ہر آنکھ حیران رہ گئی۔ بعد میں اللہ نے ابراہیم ایز کو کئی عظیم آزمائشوں سے گزارا۔ انہیں بیٹا عطا ہوا، اسماعیل ایز۔ پھر حکم آیا، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اور جب انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو اللہ نے ان کی قربانی قبول فرمائی اور اسماعیل ایز کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ بعد میں باپ اور بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔